بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن۔ اور تم تمنا مت کرو اس چیز کی جس کے ذریعے اللہ نے تم میں کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے جو انہوں نے کمایا ہے اس میں ان کا حصہ ہے، عورتوں کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس میں ان کا حصہ ہے، اور تم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ بہت عظیم آیت ہے، مل کر کے رکھیں، بیچ میں جگہ نہ رکھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کی تمنا مت کرو جس کے ذریعے اللہ نے تم میں کے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ چاہ کر بھی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو نبوت کا درجہ دیا، یہ نبوت کا درجہ خود اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، کوئی پوری زندگی محنت کر کے بھی نبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو کوئی یہ چاہے کہ میں نبی بن جاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی تمنا مت کرو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اعلیٰ خاندان سے بنایا اور وہ واقعیتاً سید ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے۔ دوسرا انسان یہ چاہے کہ میں بھی سید خاندان سے بن جاؤں، نہیں بن سکتا۔ تو اسی چیز کی تمنا تمہیں نہیں کرنا۔ اللہ نے کسی کو حسین اور جمیل اور خوبصورت بنایا ہے، اب کوئی دوسرا انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا حسین اور جمیل خوبصورت بن جاؤں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں جس حالت میں رکھا ہے اسی حالت میں تم خوش رہو۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ اگر مجھے مال سے نوازتا تو میرے لیے کتنے بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھل جاتے۔ اللہ اگر مجھے بہت زیادہ حسین اور جمیل بناتا بہت ممکن ہے کہ میں کتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتا اور میری آخرت تباہ ہو جاتی۔ تو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے اس حالت میں راضی رہو، ہمیشہ کہو اللہ کا فضل ہے۔ ایک بزرگ بہت خطرناک بیماری کے اندر مبتلا تھا، کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے بیماری میں مبتلا ہوں، معصیت میں مبتلا نہیں، یعنی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں۔ مطلب بیماری میں تو اللہ راضی ہوتا ہے، گناہ میں اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں۔ تو جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ ایک چیز کو تم چاہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتے، پھر اس کے پیچھے کیوں پڑے گے؟ دوسری بات، تمہاری یہ تمنا تو ہو سکتی ہے کہ اس کو جو چیز حاصل ہے مجھے وہ حاصل ہو جائے، یہاں تک تو تمنا ٹھیک تھی، مگر اب وہ چیز اس کے مقدر میں ہے نہیں، اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اب یہ انسان کیا کرے گا؟ جب مجھے حاصل نہیں ہوتی تو اس کے پاس سے بھی ختم ہو جائے، وہ یا تو دنیا سے چلا جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جائے، یہی تمنا انسان کرتا ہے۔ یہ ہے حسد، یہ حسد گویا انسان اللہ پر آبجیکشن لے رہا ہے، تیری اس تقسیم پر میں ناراض۔ یہ بیماری بہت خطرناک بیماری ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہی تو انسان کہہ رہا ہے حسد کر کے، اس کو دیا ہے میں تیری یہ تقسیم پر راضی نہیں ہوں، حالانکہ وہ تجھ سے بہتر جانتا ہے کہ تیرے لیے کیا بہتر تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں کہ تم بھیانک حسد کی بیماری میں مبتلا نہ، ورنہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، دین کے بڑے بڑے کام رک جاتے ہیں اس سے، اور خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس چیز کی تمنا مت کرو جس کے ذریعے اللہ نے تم میں کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو اللہ نے بچایا ہے۔ ایک تو حسد کا دروازہ تمہارے لیے نہ کھل جائے، اور جو چیز اللہ نے تم کو دی ہے اس پر راضی رہو۔ یہ آیت کب اتری ہے؟ ام سلیم یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، حالانکہ وہ اتنا نیک جذبات پر مبنی سوال تھا، یا رسول اللہ یہ مردوں کے لیے کتنا اچھا ہے، مسجد میں جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ میں شریک ہوتے ہیں،
بیان سنتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، تو یہ تو اتنی نیکیاں کما رہے ہیں اور ہم گھر کی چار دیواری میں بند ہیں. کاش ہم بھی مرد ہوتے تو ہمیں بھی کتنا ثواب ملتا. یہ آیت نازل ہوئی. اگر اللہ نے تمہیں عورت بنایا ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. مرد بننے کی کوشش مت کرو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. یہ کتنا مطلب اللہ کی طرف سے کیا رہبری ہے. پھر فرمایا یا رسول اللہ، دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال کیا گیا، یا رسول اللہ گواہی کی ضرورت پڑے تو کتنے مردوں کی گواہی؟ 2 مردوں کی. اگر ایک ہی مرد گواہی دینے والا ہے تو اس کے ساتھ میں عورت کو جوڑنا پڑے تو کتنے عورتوں کو جوڑیں گے؟ 2 عورتوں کو جوڑیں گے. تو مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی آدھی سمجھی جاتی ہے. بات تو درست ہے. تو ایک نماز مرد پڑھ رہا ہے، ایک نماز عورت پڑھ رہی ہے، تو ثواب بھی عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا ملا کرے. یہ بات ہے. استدلال کہاں سے کیا؟ شہادت سے کہ وہاں یہ بات ہے تو نیکی میں بھی یہی بات ہوگی. قرآن کی آیت اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے کی نازل ہوئی. مردوں نے جو نیک کام کیا ان کا حصہ ان کو پورا پورا ملے گا، اور عورتوں نے جو نیک کام کیا ان کا حصہ ان کو پورا پورا برابر ملے گا. مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں 27 درجہ ثواب. عورت اول درجے کے اندر گھر میں تنہائی میں پردے کی حالت میں نماز پڑھتی ہے، اس کو پورا کا پورا نماز کا ثواب. اس لیے دیکھیں مرد کے سجدے میں عورت کے سجدے میں فرق ہے کہ مرد اپنے سارے اعضاء زمین سے چپکا کر چھپا ہے، اس لیے عورتوں کی نمازوں کو پردے کے حالت میں پسند کیا گیا. باقی نیکی مرد نے کی ہے تو اس کو بھی پورا ثواب، نیکی عورت نے بھی کی ہے تو اس کو بھی پورا ثواب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جہاد کیا ہے عورتوں کا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنا عورتوں کا جہاد. ظاہر سی بات ہے ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہ عورت کتنا کمزور دل ہوتی ہے. مرد تو بڑا بہادر ہوتا ہے، عورت کے لیے بس گھر سے نکل کر حج کرنا اپنے محرم کے ساتھ، یہ بھی اس کے لیے جہاد ہے. تو شریعت نے حکم صنف نازک کو سامنے رکھتے ہوئے دیے. پھر آگے فرمایا دیکھو کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، تمہارے دل میں یہ تمنا ہو رہتی ہے کہ میں بھی اگر مال والا ہوتا تو دین کے کاموں میں خوب خرچ کرتا اور میں نیکیوں میں اللہ کے وہاں بڑھ جاتا ہے، تو تم اللہ سے اللہ کا فضل مانگو کہ اللہ مجھے آپ کا فضل عطا فرما. بہت ساری خوبیاں مجھے بھی عطا فرما. باقی اس چیز کی تمنا مت کرو کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے میرے پاس آ جائے. ایسا ہوگا بھی نہیں. اگر کوشش بھی کی تو کسی کا چین تباہ کر کے خود بھی چین سے نہیں رہ سکتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اپنی علم کے موافق اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حق میں کیا بہتر ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. پھر آگے کا جو حکم ہے اب یہ منسوخ ہو چکا ہے، یعنی یہ حکم ختم ہو چکا ہے. ایک زمانے میں یہ حکم باقی تھا. یہ کون سا حکم ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک والدین اور قریبی رشتے داروں نے جو مال چھوڑا ہے ان کے وارثین ہم نے قرآن میں بیان کر دیے کہ کون کون سے وارثین کو کتنا حصہ ملے گا. یہ حکم تو آج بھی باقی ہے. آگے فرماتے ہیں وہ لوگ جن سے تمہارا پکا معاہدہ ہوا ہے تو تمہارے انتقال کے بعد ان کو حصہ ملے گا، ان کے انتقال کے بعد تم کو حصہ ملے گا. کوئی انتقال نہیں ہے. ایک شخص پردیسی آدمی ہے آپ کے ملک کے اندر آیا اور آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، دوستی گہری ہو گئی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یا اس نے بزنس شروع کیا، آپ کے ہاتھ پر معاہدہ کر دیا آج سے ہم بھائی بھائی، اگر میرے سے کوئی جرم ہو جائے تو جرمانہ تم کو ادا کرنا ہے، یعنی ضامن تم کو بننا ہے، اور اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال کے وارث تم بن جاؤ. یہ کب ہوا تھا؟ جب حضرات مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات یعنی بھائی بھائی بنا دیا تھا دونوں کو، کیونکہ یہاں وطن چھوڑ کر کے گئے، رشتے دار چھوڑ کر کے گئے، سب کچھ چھوڑ کر کے گئے. مدینہ جانے کے بعد یہی معاہدہ ہوا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال کے تم مالک، تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے رشتے داروں کے بعد جو مجھے حصہ ملتا ہے وہ مل جائے.
لیکن یہ شروع میں ضرورت تھی اس کی، بعد میں چل کر یہ حکم ختم کر دیا گیا اور سورہ احزاب میں آیت نازل ہوئی اب صرف رشتے دار ہی مال کے وارث بن سکتے ہیں، اگر کسی نے ایسا معاہدہ کیا تو وہ مال کا وارث نہیں بنے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ مال کا وارث بن جائے یا رشتے دار صرف دیکھتے بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ حکم ختم ہو چکا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، دیکھیے اگر اس میں کچھ گڑبڑی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تمہارے حساب میں گڑبڑی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے حساب میں اور اللہ کی شہادت میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، یعنی مرد قوام ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد آقا ہے اور عورت غلام ہے۔ ذمہ داریاں مردوں کی طاقت کے حساب سے ان پر عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ڈالی گئی ہے، اس لیے عمومی بات یہ بیان کی گئی کہ مرد عورتوں کے مقابلے میں فضیلت میں بڑے ہوئے ہیں۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مرد ہر عورت سے بڑا ہوا۔ بہت ساری عورتیں تاریخ میں ایسی گزری ہیں جو مردوں سے بھی سبقت لے چکے ہیں۔ یہ عمومی بات ہو رہی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی شولہ پوری مطلب بغل میں چھری، ایک زمانے میں مشہور تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ایک آدمی کو تلاش کرتے پھرے تمہارا بغل اوپر کرو چھری ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کامن بات کہی جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص ایسا ہے۔ معاف کیجیے ایک مثال سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ اب تو بہت اچھا ماحول ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ قرآن جو سمجھا رہا ہے، تو اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت کے مقابلے میں فضیلت میں بڑا ہوا ہے، زیادہ ڈینگے مارتے ہوئے دنیا میں جتنی عورتیں کے سب سے نہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی گزری ہیں جو مردوں سے بھی آگے بڑھ چکی ہیں، اس کے بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔